بڑا ہی معاشرے کے اندر اٹھتا ہوا مسئلہ، جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں تو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر موسمی مینڈک نکل آتے ہیں اور وہ جناب قربانی کی جگہ کہتے ہیں صدقہ و خیرات کرو، غریب کی بچی کی شادی کروا دو۔ اس طرح کے سلوگن اٹھائے اور لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جناب قربانی کیا، کسی غریب کا بھلا کر دو، اس کو راشن دلوا دو سال کا۔ تو یہ جناب یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ دیکھو پہلے تو بات یہ ہے عقلی دلیل کی، عقلی دلیل پھر نص قطعی سے بھی ثابت ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، وہ رب کے حکم کے آگے اپنی عقل نہیں چلاتے، عقل کے ترازو پر اس کو نہیں تولتے۔ رب کا حکم آ گیا وہ عمل کر گزرتے ہیں، وہ رب کے حکم کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دراتے۔ اس کی مثال انہی ایام کے اندر جو واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ ایک تو لخت جگر ملا بھی 99 ایئر کی عمر میں، چھوٹی سی عمر تھی تو رب نے حکم دیا کہ اس کو بیابان علاقے میں چھوڑاؤ۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ نہ چھوڑ کے آیا جاتا، لیکن رب کے حکم پر اپنی عقل کو قربان کیا اور جا کر چھوڑا۔ اور پھر جوان ہوا بچہ تو پھر رب کا حکم آتا ہے کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ قربان نہ کیا جائے، ایک شفقت پدری ہے، والد کی محبت ہوتی ہے اور ماں کی ممتا کا پیار ہے، لیکن رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کو قربان گاہ پر لے گئے۔ تو رستے میں آپ کو پتہ ہے کون آیا تھا؟ شیطان آیا تھا، جو ورگلانے لگا، بیٹا اتنی دیر کے بعد ملا، اس کو قربان کرو گے؟ پھر اگلے مقام پہ پھر شیطان آیا، پھر شیطان آیا۔ تو آج کل بھی شیطان کی ذریت اولاد موجود ہے جو ہمیں گاہے بگاہے لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کی بجائے آپ صدقہ و خیرات کر دو، اس سے جانوروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جب رب نے حکم ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، تو اب رب کے حکم کے آگے ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی حکم ہے نماز پڑھو اور رب کے نام کی قربانی کرو، نحر۔ یہاں پر علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وانحر سے مراد اللہ کی راہ میں قربانی دینا، جانور کی قربانی دینا۔ تو جب ہمیں یہ شریعت کا حکم نافذ ہو گیا، اور بھی بڑی آیات ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب رب کا حکم آ گیا تو اب ہمیں کسی ایرے غیرے کی بات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ بہت سے لوگ ہمیں عقلی دلائل کے سامنے ہمیں لتاڑ دیں گے، گرا دیں گے، اور وہاں ہی پر ہم جناب اپنی اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ اسی وقت آتا ہے کہ جب ہم عقل کو شریعت کے سامنے لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ شریعت کے سامنے عقل کو نہیں لایا جاتا۔ شریعت کا حکم ہے نماز پڑھو اور اسی طرح ادا کرو، جو حکم آ گیا اسی پر عمل کرنا۔ حضرت امیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے انکل سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قرآن پاک کے اندر مقیم کی نماز اور نماز خوف کا ذکر ملتا ہے مگر نماز سفر کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ حضرت امیہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز مقیم کی نماز جو رہائشی ہے اس کی نماز کا ذکر ملتا ہے، خوف کی نماز کا ذکر ملتا ہے، مسافر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا۔ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا جواب ارشاد فرمایا، یہ ہم یاد بھی کر لیں اور اپنے بچوں تک اور اپنی نسل تک پہنچائیں، یہ ہم اپنا فرض منصبی سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا بھتیجے جبکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے مسافر کی نماز کا ذکر، تو آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، آپ نے اس کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے بھتیجے یا ابن اخی ان اللہ بعث الینا محمدا فلا نعلم شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا محبوب بھیجا ہے اور ہم کسی بھی شے کو نہیں جانتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، ہمیں کسی بھی شے کا علم نہیں تھا،
فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَفْعَلُ، ہم وہ کرتے چلے گئے جو نبی پاک کرتے چلے گئے، جو آقا کرتے ہم وہی کرتے، لہذا ہمارے لیے یہی حکم ہے جو نبی نے فرما دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں مسافر کی نماز کا ذکر ہے، چاہتے تو حضرت عبداللہ بن عمر آیت پڑھ دیتے، بیٹا یہ دیکھو موجود ہے، نہیں، بیٹے کی تربیت کی، بیٹا ہم نے وہ کرنا ہے جو نبی پاک نے بتایا ہے، ہم نبی پاک کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو آج لوگ جو سے ہے نا جناب کے منہ بھی ایسے نہیں ہوتے تو نبی پاک کا نام لے کر اور عقلی دلائل کے ذریعے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کیا کرنی ہے، صدقہ کرو، غریب کی بیٹی کی شادی کرو، سارا سال جناب وہ چپ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایام قربانی آتا ہے تو ان کو غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت صاحب کے پاس موبائل بھی اچھا ہوگا، جو کہنے والا اس کے پاس گاڑی بھی ہوگی، کہنے والے کے پاس جناب اچھا گھر بیلنس، بینک بیلنس بھی ہوگا، وہ اپنے پیسوں کو ہوا بھی نہیں لگا رہا، لوگوں کو مشورے دے رہا۔ کیسا بدبخت انسان ہے کہ جو شیطان کا پیروکار ہے۔ جس طرح شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے جب جا رہے تھے تو رستے میں ورگلایا، اسی طرح آج کچھ لوگ ہمیں ورگلا رہے ہیں، تو ان کی باتوں پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔